وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات توصیفات کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما راز کے کل جہاں دے واسطے انگین بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات مبارکہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی نے انہاں دا تعلق قرآن مجید دے 10ویں پارے اور سورہ توبہ دے نال ہے، اور سورہ توبہ دی آیات مبارکہ 64 تو لے کے 66 تک اللہ رب العالمین نے اس مقام تے منافقین دا تذکرہ فرمایا ہے، اور منافقین دی ایک بہت بڑی بدخصلتی، ایک انہاں دا بہت بڑا جرم، اور ایک ایسی بات دا ذکر فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین دی ذات نو انتہائی ناپسند ہے۔ اور دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ اس صفت دے اندر آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس بدخصلتی دا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ دین دے نال استہزاء، دینی شعائر، دین دے معاملات نو مذاق بنانا، دینی احکامات نو مذاق کر کے انہاں دی توہین کرنا، حقیر سمجھنا، یہ چیزاں کچھ لا علمی دی بنیاد ہوتے، کچھ جہالت دی بنیاد دے ہوتے، کچھ غفلت اور سستی دی بنیاد دے ہوتے امت مسلمہ دے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے کہ منافق اس بات تو ڈردے نے کہ انہاں تے کوئی قرآن مجید دی صورت نازل کیتی جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے کرتوت، انہاں دیاں بدعمالیاں اور انہاں دا جو ذہن دے اندر اسلام دے خلاف باتاں نے انہاں نو ظاہر کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
فرما دیو کہ اے منافقین تسی مذاق کرو لیکن اس بات نو یاد رکھو کہ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات دا تانوں خطرہ ہے ڈارے ان قریب اللہ اس بات نو تواڈے سامنے ظاہر کر دین گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی انہاں نو انہاں چیزاں دے متعلق سوال کرو گے پوچھو گے تو انہاں دا جواب کی ہوئے گا؟ انما کننا نخوض ونلعب، اسی یہ گلاں کھیل تماشے دے طور تے مذاق دے طور تے کیتیاں نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق دے واسطے تانوں اللہ دی ذات، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العالمین دی آیات مذاق دے واسطے تانوں یہ چیزاں ملیاں نے؟ یہ استہزاء اور مذاق اسلام نے کسی حد تک خوش طبی واسطے استہزاء یا مزاح دی اجازت دیتی ہے، لیکن استہزاء دے اندر کسی دوسری چیز دی حقارت مقصود ہوندی ہے، مزاح دے اندر انسان دی خوش طبی مقصود ہوندی ہے، لیکن استہزاء دے اندر دوسرے انسان دی دوسری ذات دی حقارت، انہوں ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، او دے مرتبے نو گرا دینا، اے چیزاں شامل ہو جاندیاں نے۔ تو منافقین دے اندر یہ چیز سی۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک دے واسطے نکلے تو کچھ منافقین بھی مسلمانہ دے نال شامل سن۔ انہوں نے رستے دے اندر مختلف قسم دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، جنہاں دے اندروں کچھ چند چیزاں یہ سن۔ کچھ کو لوگ کہن لگے کہ دیکھو مسلمانوں نو قریشیاں دے اتے مکے آلیاں تے غلبہ مل گیا ہے، انہاں نے مکے آلیاں نو شکست دے دیتی ہے بدر دے اندر، تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسی کیسر و کسرا دے نال ٹکر لے لاندے۔ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ مسلمانہ دے کوئی دماغ ٹھیک نہیں رہ گئے، کیسر و کسرا دے نال ٹکر لینا کوئی چھوٹی جی گل ہے، بہت بڑا حوصلہ چاہیے، بہت بڑی فوج چاہیے، بہت بڑی قوت اور طاقت چاہیے، لیکن مسلمان بے وقوف نے جڑے کیسر و کسرا دے نال ٹکر لے رہے ہیں۔ دوسرے پاسے کچھ لوگ منافقین صحابہ دے بارے غلط قسم دے کلمات استعمال کرن لگ پے کہ ویکھو یہ لوگ تو صرف پیٹ دی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ مختلف قسم دیاں ایسیاں باتاں کہ جڑیاں انسان نو زیب نہیں دیندیاں، ایسیاں باتاں کیتیاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹھی دے سوار نے سفر دے اندر جا رہے نے، اپنے ایک صحابی نو فرماندے نے اے میرے صحابی جاؤ جا کے جڑا اگے اگے گروہ جا رہے ہیں انہاں نو پوچھو کیا تسی ایسیاں گلاں کیتیاں نے؟ وحی دے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دی گفتگو جڑی ہے وہ دس دیتی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو بھیجیا، اور منافقین نو یہ بھی پتا سی، یہ بھی خدشہ سی، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اس بات میں ڈردے سان کے جیڑی اسی گل کرنی ہے وہ اللہ نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو دس دینی ہے، لیکن یہ باوجود آتوں مجبور نے باز نہیں آ رہے۔
اللہ دے وسلم دے صحابی گئے جا کے پوچھا انہوں نے، وہی خدشہ جہاں ظاہر کر رہے سن. کچھ کہنے لگے ہاں اسی گلاں کیتیاں نے، کچھ انکار کرن لگ پے جس طرح پہلے عام عادت طور تے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت انہوں نے دسیا کہ اللہ رب العالمین نے مینوں وحی دے ذریعے تواڈی گفتگو دس دیتی ہے، پھر آ کے معذرت کرن لگ پے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے مذاق دے اندر گل بات کر رہے ساں، اسی تے بس دل لگی واسطے سفر ذرا اچھا گزر جائے اسی طرح مذاق کے اندر گلاں پہ کرتے ساں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں پوچھو کہ کیا مذاق دے واسطے تانوں صرف اللہ دی ذات ملی ہے؟ اللہ دا دین مذاق واسطے ملے ہے؟ اللہ دا قرآن تانوں مذاق واسطے ملے ہے؟ اللہ دے رسول دی ذات تانوں مذاق واسطے ملی ہے؟ کیا دنیا دے تے تواڈے مذاق دے واسطے کوئی اور چیز باقی نہیں رہ گئی؟ تو یہ استہزاء یہ انہاں لوکاں دے اندر سی، لیکن اج یہ ہوئی چیز امت مسلمہ دے اندر شامل ہو چکی ہے، جنہوں اسی دانستہ طور تے اور بعض دفعہ نادانستہ طور تے کر رہے ہیں. جس مثال طور تے اسی عام محاورات استعمال کرنے ہیں، جملہ اسی استعمال کی کرنے ہیں بھئی چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا. کیا یہ علاوہ کوئی اور جملہ استعمال نہیں سی کیتا جا سکتا؟ لیکن صرف نشانہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو کیوں بنایا گیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ جو تمام انبیاء دی سنت ہے، جو فطرت دے اندر شامل ہے، اس چیز نو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان، بڑے بڑے جنہوں اسی ڈگری ہولڈر شمار کرنے ہاں، اپنا پڑھیا لکھیا طبقہ سمجھنے ہاں، لیکن وہ استعمال کردے ہیں کدی سوچن گے نہیں. لیکن کس طریقے دے نال اسلام دے اتے حملے کیتے گئے نے، کس طریقے دے نال مسلماناں نوں کلمہ پڑھ اور یہ جملہ بولن والا کون ہے؟ مسلمان ہے. نماز بھی پڑھن والا ہوئے گا، زکوٰۃ بھی شاید دیندا ہوئے گا، ہو سکتا ہے حج بھی کیتا ہوئے گا، لیکن دوسری طرف نہ چاہدیاں ہویاں بھی اسلام دے شعار، اسلام دی علامت، اسلام دی نشانی داڑھی نو نشانہ بنایا گیا. اسی طریقے دے نال انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، انسان دے کولوں غلطی ہو جاندی. اگر اس داڑھی نو رکھن والا انسان کوئی غلطی کر بیٹھے گا، اسی وہ ذات نو نشانہ نہیں بنا گے، اسی وہ ذات نو نشانہ بنان دی بجائے وہ داڑھی دے اتنے حملہ کران گے، انہوں مذاق دے نال کسی بھی طریقے دے نال وہ داڑھی دا مذاق کرنے دی کوشش کران گے. حالانکہ اسی یہ نہیں سوچیں گے کہ کائنات دے حسین ترین شخص انبیاء دا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے، وہ چہرہ ہے جو رب العالمین دا محبوب چہرہ ہے، جس چہرے تے رب العالمین نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، جس چہرے نو ویکھن والے تے جہنم دی آگ حرام ہو جاندی ہے. لیکن انسان مذاق کرے گا تو اس انسان دی بجائے وہ اسلام دے شعار، اسلام دی علامت، اسلام دی ایک نشانی، ایک مسلمان دی پہچان ہے، انسان وہ تے حملہ کرنے دی کوشش کرے گا. اسی طریقے دے نال مسلمان ہے، کلمہ پڑھن والا ہے، اپنے گھر دے اندر ہے، کام کاج دے اندر مصروف ہے، ٹی وی ڈرامے بے حیائی دے اندر مصروف ہے، اذان دی آواز گونج جائے گی، فوری طور پہ ایسے نازیبا کلمات زبان تو ادا کر دے گا
کہ یہ ہون ہی اذان دین دا ٹائم لبا ہے، یہ ہون اذان دا ٹائم لبا ہے، اور نعوذ باللہ نہ جانے کیسے کیسے کلمات جڑے ادا کر جانے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھن لگ پوے گا، وہ دا مذاق شروع ہو جائے گا، ویکھا ساری عمر تو اے کچھ کرتا رہا، ہن تو بڑا نمازی بن گیا، ساری عمر تو اے کام کرتا رہا، ہن تو بڑا حاجی بن گیا۔ حج اسلام دا رکن ہے، نماز دین دا رکن ہے۔ اپنے معاملات نو مذاق دے واسطے اسی دین دا مذاق بنا لینے ہیں، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس معاملے دے اندر شامل نے، حالانکہ بہت بڑے جرائم نے۔ اگر کسی عورت نو اللہ نے پردہ کرنے کی توفیق دے دیتی ہے، وہ دے تو جملے کسنے شروع کر دیاں گے، لے ہون تک تو سارے پنڈ چنجے پھرتی رہی ہے، ہون ویکھا کہ بڈھے وارے آ کے نے پردہ کر لیا۔ اس عورت دا نہیں، اسلام دا مذاق کیتا جا رہا ہے، اس پردے دا مذاق کیتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے دے نال جنت اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، جس جنت دے حصول واسطے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی مشکلات دے اندر، پریشانیاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر گزار دیتی ہے، انہوں اسی بطور مذاق استعمال کرنے۔ کوئی بندہ گل کسی نے سمجھ نہ آوے، کوئی غلطی کر پوے، انسان دا ذہن ہے، کسی دا ذہن کمزور ہے، کسی دا تیز ہے، کسی نو جلدی گل سمجھ آ جاتی ہے، کسی نو دیر نہ سمجھ آتی ہے۔ گل سمجھنا سی انہوں نے کہتے یہ تو آمکاں دی جنت وچ رہندا ہے نا، آمکاں دی یعنی بیوقوفاں دی جنت دے اندر رہندا ہے، حالانکہ جنت رب دی ہے، کسی بیوقوف دی جنت نہیں، اللہ نے بنائی ہے، اہل ایمان واسطے بنائی ہے۔ ذرا گل کر تو پہلے انسان سوچے تے صحیح، یہ جنت کوئی مذاق ہے؟ انبیاء دا ٹھکانہ ہے، صالحین، شہداء، بڑے بڑے نیک اور اللہ دے اولیاء کرام جڑنے انہاں دا مقام ہے۔ لیکن بندہ کی ہے تو ویکھو جی فلانا تے بیوقوفاں دی جنت چ رہندا ہے نا، احمقاں دی جنت چ رہندا ہے۔ ایسے کلمات جڑے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جہنم اللہ رب العالمین دا عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، لیکن اس جہنم دا مذاق، اور پھر چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یقین جانے جی ایسی چیزاں نے کہ انسان اگر ایمانی کیفیت نال سوچے بڑے بڑے جرائم نے، لیکن اج المیہ اے ہے، فتنے دا دور اس قدر بڑھ چکیا ہے، مسلمان دین تو اس قدر دور ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء کرام سٹیجاں دے کھڑیاں ہو کے ایسی گفتگو کر دیندے نے کہ جڑے ایک عام انسان نو بھی زیب نہیں دیندی۔ ایسی گلاں صرف مقصد کی ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگ خوش ہو جان، جبکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للذی ویل للذی ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ الناس، فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے تباہی ہے، اس بندے واسطے بربادی ہے جڑا بندہ گفتگو کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ الناس، تاکہ لوکاں نو خوش کرے، لوکاں نو ہنسان واسطے، لوکاں دے کولوں داد لین واسطے۔ لیکن مسلمان انہاں چیزاں دا شکار ہو چکے ہیں، نہ مسجد دا احترام، نہ دین دا احترام، جبکہ جہنم ایسی بری جگہ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے کولوں پناہ منگدے سن، نماز دی حالت دے اندر، تشہد دے اندر اکثر آپ
اللہ دے حضور دعا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی، اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرمائی۔ لیکن اج مسلمان نے اس چیز نو بھی مذاق بنا لیا۔ اسی عام جملہ استعمال کرنا، سلواتے دینا، سلوات کا لفظ استعمال کرنے ہیں، مطلب کی لینے ہیں؟ سلوات کا معنی کی؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ درود دے معنی چ استعمال ہوندا ہے، نماز دے معنی چ استعمال ہوندا ہے، دعا دے معنی چ استعمال ہوندا ہے، رحمت دے معنی چ استعمال ہوندا ہے، لیکن مسلمان کس معنی چ استعمال کر گیا؟ گالاں دین دے معنی چ استعمال کردا ہے۔ فلاں بندہ بڑیاں صلاتاں پڑھدا ہے، کیا یہ دین دا مذاق نہیں؟ کافر لوگ تو کافر نے، غیر مسلم نے، اسلام دے دشمن نے، لیکن یہ او چیزاں نے جڑیاں مسلمانوں دے اندر شامل ہو چکی ہیں، مسلمانوں دے اندر یہ چیزاں آ چکی ہیں۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، اگرچہ جڑا باریکی دے اندر جائے گا انہوں یہ معنی سمجھ آئے گا کہ لکھے موسیٰ مطلب ہے کہ بال نالو بریک لکھنا، کہ جڑا لکھے وہ خود ہی پڑھے، جبکہ عام انسان اس چیز نو سمجھدا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لکھن تے خدا پڑھے، لیکن اسی جملہ عام استعمال کرنے ہیں۔ موسیٰ نسیا موت تے موت پھر اگے، کیا یہ جگہ کہ اور جملے استعمال نہیں ہو سکتے؟ اللہ دے پیغمبر کیا وہ موت نس سکتے ہیں؟ کیا موت دور ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ دے پیغمبر ہون اور موت ڈردے ہون یا موت نس جان؟ تو یہ دین دا اسلام دا مذاق ہے، اور پھر ایسی گل کر دیں گے، ایسی گل کریں گے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اسی ایک عام جملہ استعمال کرنے ہیں، نمازیں بخشوانے گے روزے گلے پڑ گئے، کہ نمازاں معاف کروان گئے تو روزے بھی لے کے آ گئے، یعنی نمازاں پڑھ نہیں سناؤندیاں وہ تو روزے بھی لے کے آ گئے۔ گویا دین دا مذاق ہے، دین دا استہزاء ہے، جڑا کدھرے جان بوجھ کے کدھرے نادانستہ طور تے مسلمان کردے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم انسان کی آکھے، خود مسلمان نے جنہ اسلام نو نقصان پہنچایا اتنا شاید غیر مسلم نے اسلام نو نقصان نہیں پہنچایا۔ جو فتنہ مسلمان کے اندر پیدا ہوئے گا، مسلمان اسلام دی مخالفت کرنے والا اور اسلام دی مخالفت کر کے پھر انسان انہوں غلطی بھی تصور نہیں کرتا، غلطی بھی کرے گا اور آکڑ بھی جائے گا، غلطی نو تسلیم بھی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی سزا بہت سخت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساریاں چیزاں معاف فرمائیاں نے، لیکن دین دا مذاق اللہ دی ذات برداشت نہیں کرتی۔ اج ساڑھے دے کئی قسم دے عذاب مسلط نے، کئی قسم دے عذاب مسلط نے، لیکن اسی انہاں دی وجوہات نہیں سمجھ سکتے۔ انہاں دی وجوہات دے اندر بہت بڑی وجوہات ساڑی دین تو دوری ہے، دین دے نال مذاق ہے، اور شعائر اسلام انہاں دا مذاق ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان نو اسلامی تعلیمات یا اسلامی شعائر جڑے نے، اسلامی علامات جڑیاں نے، انہاں دی تعظیم کرن دا حکم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔
اللہ رب العالمین وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اسلامی شعائر دی تعظیم کرنا، اسلامی شعائر دی عظمت شان و شوکت نو تسلیم کرنا، اے انسان دے دلی تقوی دی علامت ہے۔ ہاں دین تے انسان نے اونا عمل کرنا ہے جنہ انسان دی قسمت دے اندر ہے، جنی انسان نے کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کدی بھی دین دے کسے بھی رکن دا مذاق مت اڑاؤ، کدی بھی دین دے کسے معاملے دے اندر اپنے آپ نو اس معاملے دے مقابلے دے اندر بڑا نہ سمجھو۔ ہاں جس قدر ہو سکے اللہ دے دین دے اوتے عمل پیرا ہونے دی کوشش کرو، اور پھر دین دا مذاق کرنا تو دور دی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو مومنوں نو اس قدر حکم دیتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے کتاب دے اندر تواڈے تے بات نازل فرما دیتی ہے کہ جس وقت کسی ایسی جگہ دے اوتے بیٹھ دے ہو کہ جتھے تانوں پتہ چل جائے کہ اللہ دی آیات دا مذاق کیتا جا رہا ہے، اللہ دی آیات دا انکار کیتا جا رہا ہے، فرمایا فلا تقعدوا معهم، ایسی مجلس کے اندر بھی نہ بیٹھو، ایسی محفل کے اندر بھی نہ بیٹھو جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر اللہ اور اللہ دے رسول اور اللہ دے دین دا مذاق کیتا جا رہا ہوئے۔ جب تک وہ اللہ اور اللہ دے رسول اور اللہ دے دین دی مخالفت تو ہٹ کے دور نہیں ہو جاندے۔ کیوں؟ وجہ بھی دسی، فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تسی ایسی مجلس نو نہیں چھڑ دے تسی بھی انہاں دے نال دے ہو جاؤ گے، تسی بھی انہاں دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقاں اور کافراں سارے نو جہنم دے اندر اکٹھیاں کرنے والا ہے۔ تو ایسی مجالس جنہاں دے اندر اللہ دا دین دا مذاق کیتا جا رہا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی دے کلمات ادا کیتے جا رہے ہون، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے تبارہ بولیا جا رہا ہوئے، ایسی تمام مجالس دے اندروں انسان نو بچنا چاہیے اور اپنے ایمان دی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان ایسے معاملات تو باز نہیں آتا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے واسطے سخت عذاب دا اعلان فرمایا، اس انسان دے واسطے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، عذاب مہین رسوا کر دین والا عذاب ہے۔ بلکہ فرمایا کہ دنیا دے اندر بھی ایسا انسان ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا جو اسلام دا مذاق کرنے والا ہے، اسلام دے شعار دا مذاق کرنے والا ہے، مساجد دا مذاق کرنے والا ہے، علماء دا مذاق کرنے والا ہے، احادیث دا مذاق کرنے والا ہے، کسی بھی شکل دے اندر جدی وجہ تو دین دے اوتے زیادہ ہوندی ہوئے، دین دا مذاق بندا ہوئے، ایسی چیز دا مذاق اڑان والا دنیا دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا اور آخرت دے اندر ذلت اور رسوائی دا مقدر بن جائے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مختلف جنگاں تو فارغ ہوئے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک دے نال کچھ خطوط لکھے، کچھ خط لکھے، بالخصوص بادشاہاں دی طرف خط لکھے جنہ دے اندر کیسر اور کسرا جو اس وقت دیاں سپر پاور طاقتاں سمجھیا جاندیاں سن، ایران اور روم، اٹلی، خط لکھے، کیسر روم دی طرف خط لکھیا، اسلام قبول نہ کیتا مگر انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خط دا احترام کیتا، اس خط دی عزت کیتی اور جو لے کے گئے سن خط انہاں دا احترام کیتا، انہاں دی خدمت مدارت کیتی۔ اور دوسری طرف کسرا جنہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پڑھ دیا ہی جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھیا
کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کسرا، ایک خط دا ایک طریقہ کار سی جدے اندر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، اس کے بعد کسرا دا نام لکھا۔ اینی بات سن کے ہی کسرا پریشان ہو گیا کہ میرے تو پہلے دا نام کس طرح آ سکتا ہے، غصے دے نال خط نو پھاڑ دیتا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خط دی بے حرمتی کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس کسرا نو ذلیل و رسوا کر دیتا، بادشاہت دی ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف کیسر جنہیں اسلام قبول نہ کیتا مگر آپ دے خط دا احترام کیتا، اللہ رب العالمین نے وہ دی بادشاہی نو قائم رکھیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا مذاق کرنا انسان واسطے دنیا دے اندر ضلالت ہے، آخرت دے اندر بھی ضلالت ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر 3617، ایک عیسائی بندہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہون تو بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر رہیا۔ قرآن مجید دیا صورتاں سی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ سی، اور کچھ عرصے تو حتیٰ کہ پھر اللہ دے وسلم دا کاتب مقرر ہو گیا، وہی لکھن لگ پیا۔ اچانک وہ بندہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، دین تو پھر گیا، چلا گیا، اور انہیں مشہور کی کیتا نعوذ باللہ۔ اس دور دے اندر بھی اج بھی لوگ بڑے بڑے لوگ جڑے کئی سال ساڑیاں مساجد دے اندر امامت کروا کے، ساڑے سٹیجاں تے تقریراں کر کے، مسلمانوں دے اندر رہ کے اسلام دا نقصان کر کے جاندے نے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت سر تو پانی گزر چکیا ہوتا ہے۔ ریا عیسائی ہو گیا، کہنے لگا لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا سی، دین چ گیا سا، مسلمان ہو گیا سا، لیکن جو کچھ میں لکھنا نا وہ دے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ نہیں آتا، جو کچھ میں لکھ کے دینا سا نا وہی اللہ دے وسلم اگے گل کر دیندے سا۔ عیسائی ہو گیا، وقت گزر گیا، مر گیا، یہ موت دا وقت آ گیا، موت دا وقت آیا، عیسائیاں نے انہوں قبرستان دے اندر دفن کیتا، دفن کر کے آئے، صحیح بخاری دی روایت ہے، حدیث نمبر 3617، دفن کیتا، دفن کر کے آ گئے، صبح ویکھیا تے لاش باہر پئی ہے۔ عیسائی کہنے لگے لگتا ہے مسلمانوں دا کام ہے، کیونکہ مسلمان ہوئے سے انہوں نے دین نو چھڑ گیا ہے، انہوں نے غصے دے اندر آ کے دی قبر نو کھیڑ کے یہ لاش دی بے حرمتی کی، انہوں باہر سٹ دیتا ہے۔ دوسرے دن دفن کیتا، تیسرے دن دفن، تیسرا دن ہویا پھر لاش اسی طرح باہر ہے، حتیٰ کہ انہاں لوگوں نے سمجھیا کہ نہیں یہ مسلمانوں دا کام نہیں، یہ رب دی طرفوں کوئی عذاب آیا ہے، اور پھر اسی طریقے دے انہوں نے لاش نو اسی طرح اتنے زمین دے اتنے پئی پتھر سٹ کے انہوں اسی طرح چھڈ کے تے چلے گئے۔ کیوں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق بنایا سی کہ میں جو کچھ لکھ کے دینا وہ اگے سنا دینے۔ اللہ دی ذات مذاق نو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اللہ دے وسلم نے فرمایا اما یخش الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار او صورتہ صورت حمار۔ اللہ دے وسلم نے فرمایا کیا اس بندے نو اللہ دا ڈر نہیں لگتا جیڑا اپنا سر رکوع دے اندر یا سر سجدے دی حالت دے اندر امام تو پہلا اٹھا لیندا ہے۔ توجہ کرنا، اج اسی بھی نماز پڑھنے ہیں، امام بنایا جاتا ہے اقتداء واسطے، تے جے رکوع امام تو پہلا کرنا ہوئے، سجدہ امام تو پہلا کرنا ہوئے، پھر تو امام دا مقصد ہی ختم ہو گیا، پھر تو امام مقتدی بن گیا تے مقتدی امام بن گئے، پھر ایک امام دے مقتدی جڑے نے وہ امام دے کئی امام بن گئے۔ اللہ نے وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی بندے نے ڈر نہیں لگتا کہ جب بندہ اپنا سر رکوع یا سجدے دی حالت دے اندر امام تو پہلا چک لیندا ہے، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ اللہ او دا سر
گدے دا سر بنا دے یا دی صورت گدے دی صورت بنا دے. جس وقت انسان گمراہ ہونے لگتا ہے اللہ دے عذاب دی پکڑ آتی ہے، پھر انسان دا پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے نیک انسان غلطی دا شکار ہو جاندے نے، اللہ دے عذاب دی پکڑ دے اندر آ جاندے نے، اور انسان نو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان بہت دور نکل جاندہ ہے. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے کہ میں دمشق دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت گورنر نے انہوں دے کول گیا مسجد دے اندر، اور اس وقت مدینے تو ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مدینے تو آیا، ذرا انہوں لوگوں دا ایمان ویکھو اور دین دا شوق دیکھو. مدینے تو چل کے دمشق جاندے نے اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سنی ہے جہاں مینوں پتہ چلیا کہ تواڈے کول حدیث ہے، اور میں صرف اور صرف نہ کوئی میرا تجارت دا مقصد ہے نہ کوئی اور مقصد ہے، میں صرف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث نو سنن دے واسطے آیا ہاں. اللہ دے وسلم دی حدیث کی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جڑا بندہ علم دی تلاش دے اندر نکلدا ہے اللہ دے واسطے جنت دے رستے آسان فرما دیندا ہے. لمبی حدیث ہے، اس حدیث دا ایک حصہ یہ ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ دے فرشتے دین دا علم حاصل کرن والے طالب علم دے پیراں تھلے اپنی پر بچھا دیندے نے. آندنی حدیث میں سنی اور سن کے باہر نکلے، باہر نکلنے جا رہے ہیں، ایک بندہ کوئی بے دین قسم دا بندہ گزر رہا ہے اور گزردیاں عذرائے مذاق کہنے لگا کہ پیر ذرا دھیان نہ رکھیا جے کدھر فرشتیاں دے پر نہ توڑ دیا جے، پیر ذرا دھیان نہ رکھیا جے کدھر فرشتیاں دے پر نہ توڑ دیا جے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے طالب علم دے پیراں تھلے پر بچھاندے نے. عذرائے مذاق گل کیتی، آئیے اسے مقام دے اتے ہے تھوڑا سارا گزرے، وہ بندہ اسے گل کیتی اسے جگہ دے اتے او دے جسم دے اندر طاقت ختم ہو گئی، جسم دے اندر فالج پہ جاندہ ہے اور اندر ویندیاں ساڑھے سامنے لکڑیاں دا ڈھانچہ بن جاندہ ہے. اللہ دے رسول دی حدیث دا مذاق، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے فرشتے پیراں تھلے پر بچھاندے نے آمنا وصدقنا، ساڑھے اسی دے تو ایمان ہوئے چیئے جائے کہ اسی مذاق کریے. دوسرے پاسے دوسرے محدث آندے نے جس وقت میں ایک شہر دے اندر گیا حدیث نو حاصل کرنے واسطے دمشق دا سفر کیتا، میں پوچھا کہ اتنے کیڑا بندہ بہت بڑا عالم ہے، پتہ چلیا فلاں بندہ عالم ہے، میرے کو حدیث پڑھتا رہا کافی عرصہ گزر گیا. شاگرد جا رہے نے دروازے تے امام صاحب اندروں پڑھ رہے نے دس رہے نے سب، لیکن دروازہ نہیں کھول رہے. کہتے کچھ عرصہ گزر گیا، بالآخر امام صاحب نے اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا. جب میں چہرہ دیکھیا تو شکل جسم انسانی، شکل گدے جیسی، اور نال فرماندے نے اے میرے شاگرد یاد رکھنا کدی بھی امام تو پہلا اپنا سر نہ اٹھانا، اور میں صرف اس چیز دے تجربے دے طور تے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے وسلم فرمایا ہوئے کہ سیر گدے دی شکل تبدیل ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ میں اس تجربے دی بنیاد ہوتے
صرف تجربہ کرنے واسطے گل کیتی سی، عرش والے رب نے اس محمد رسول اللہ دی بات نو سچیاں کر کے وہا دیتا ہے، اور اس دن تو بعد میں اج تک کسی نے چہرہ نہیں وکھایا۔ چاہیے جائے کہ اللہ دے وسلم دے نال مذاق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شعار دا مذاق کرنا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ ایک بندہ خراسان دے علاقے چو آیا ایک مسئلہ پوچھنے واسطے۔ مسئلہ کی سی؟ اسی عام طور دے جانور خریدنے ہیں، مجھ وغیرہ خریدنے ہیں بالخصوص منڈی تو کی کرنے ہیں؟ اس جانور دا دودھ روک لیا جاندہ ہے، صبح ویچنی ہے، شام نو دودھ دا نہیں چاہتے تاکہ پتہ ہی چلے کہ دا دودھ زیادہ ہے، مجھ دا تلے سارا۔ او دے متعلق پوچھن آیا، مسئلہ انہوں دسیا گیا کہ اگر بندہ کوئی ایسا تسی جانور خرید لیندے ہو تو انہوں پتہ نہیں چلتا گھر دے اندر تسی لے آندے ہو، اگر تسی سمجھتے ہو مثال طور تے ایک مجھ نے دودھ 10 کلو دیتا ہے، دوسرے ٹائم تسی اپنے اصل ٹائم دیتے چاہتے ہو تو 6 کلو دیندی ہے، 7 کلو دیندی ہے مثال طور تے، تو آپ نے فرمایا کہ تسی ایسا جانور تواڈے تے تواڈا حق ہے، تسی واپس کر سکتے ہو، لیکن جڑا تسی دودھ دا فائدہ لیا ہے وہ دے بدلے دے اندر ایک ٹوپا کھجوراں دا نال دے، یا دوسرے لفظ سمجھ لو کہ جڑا تسی دودھ استعمال کیتا وہ دی قیمت تسی انہوں نال واپس کر دیو۔ انہیں حدیث بیان کرنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن وہ بندے نے جو مسئلہ دسیا گیا پتہ چلیا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا ابو ہریرہ تو میں منتا ہی نہیں، جی اج بھی کئی لوگ آندے نے نعوذ باللہ کو ابو بکر نہیں منتا، کو عمر نہیں منتا، کو ابو ہریرہ نہیں منتا، بہت سارے لوگ ایسے نے۔ کہنے لگا میں تو ندی گل تو میرے تو بعد ہی کوئی نہیں۔ اللہ دی شان دیکھو، اللہ دی شان ایسی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ نو قاضی ابو طیب تبری دے کول نقل فرمایا، کہنے لگی اسی اسے جگہ ادھے کھڑے ہیں، سانوں نہیں پتا کیسا معاملہ بنیا ہے، آسمان تو کوئی سپ گرے ہے اور پوری مجلس تو پھردا پھراندا اس خراسانی بندے نو، جس بندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اپنا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے واسطے قربان کیتا سی، جنہیں کہا کہ میں ابو ہریرہ دی گل تے کوئی اعتبار نہیں، انہوں دسیا اور اسی جگہ دے تے مر جاندا ہے۔ اپنے آپ نو دین دے مذاق بنان تو بچاؤ، اپنی زبان دی حفاظت کرو، بالخصوص دین دے معاملے دے اندر کسی قسم دی زبان درازی کرنے دی کوشش نہ کرو۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے معاملات ایسے نے، بہت سارے مسائل ایسے نے جنہاں دے اندر اسی تکے نال جڑا ہے دین دے دعوے دار، دین دے ٹھیکیدار بننے دی کوشش کرنے ہیں۔ یاد رکھو جو احکامات اللہ دے رسول نے دسے نے، جو دین دے واضح احکامات تواڈے تک پہنچتے ہیں انہاں دے عمل پیرا ہونے دی کوشش کرو، چے جائے کہ دووے گروہ مسلمان ہو، ایک دوسرے دے خلاف، دوسرا تیسرے دے خلاف، جس چیز دا واضح علم ہے وہ عمل پیرا ہو جاؤ، جدے متعلق شکوک و شبہات نے انہوں اللہ دے سپرد کر دیو۔ ساڑھے کو کسی دے متعلق نہیں پوچھا جانا، ساڑھے کو ساڑھے متعلق پوچھا جانا ہے کہ تسی کی کرتے رہے ہو، تواڈا عمل کی سی، تواڈا کردار کی سی۔ چاہے جائے کہ اسی 1000 سال پہلے لوگوں دے بارے گفتگو کرنی شروع کر دئیے، دوسرے لوگوں دے بارے گفتگو کرنی شروع کر دئیے، اپنی اصلاح کرو۔ ایسیاں تمام چیزاں جو اسلام دے خلاف نے، دین دے خلاف، انہوں تو بچن دی کوشش کرو، اپنی اصلاح کرن دی کوشش کرو، جو کمیاں کوتاہیاں اپنے اندر موجود نے انہوں درست کرن دی کوشش کرو۔ جس طرح فرمان ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو اس تو پہلا کہ تواڈا حساب و کتاب لیا جائے۔ اللہ دی حضور دعائے اللہ تعالیٰ سانو دین نو سمجھ کے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔